مفتی صاحب اکثر لوگ محبت کر بیٹھتے ہیں اور اس کے محبت کو حاصل کرنے کے لیے وہ دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں نمازوں میں، تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ کیا دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر کوئی بندہ محبت کر رہا ہے نا تو محبت سے پہلے وہ دعا پہلے یہ کرے کہ اللہ ہمیں کسی سے محبت مت کرا۔ اللہ تو نے کہا ہی نہیں نا کہ تم کرو ناجائز محبت، جہاں کہا ہے وہاں کہاں شوہر کرتا ہے۔ شوہر کے لیے کہا ہے کہ چلو اپنی بیوی سے محبت کرے، بیوی تو بیچاری پورا دن وہ پھٹکاریں سن رہی ہوتی ہے شوہر کی، ایسی کی تیسی بیوی کی مجال ہے، ہمت ہے کہ شوہر کے سامنے چھو چرا کر جائے، ہمت نہیں ہے۔ محبت تو چھوڑو، اس کو محبت کے نام پر ایک کمپٹ بھی لا کے جلدی نہیں دے گا، تو بیوی کو پارک نہیں لے کے جائے گا، اور گرل فرینڈ سے کہتا ہے کہ چاند کی سیر تمہیں کرانے چلنے ہیں، تو یاد رکھو پھر بھی شوہر کی محبت سچی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ شوہر آپ کے سارے خرچے، کریم، پاؤڈر، بسکٹ، کھانا پینا، راشن، تیل، اور وہ کمبخت صرف گھما رہا ہے، تمہیں لالچ دے رہا ہے، چاند پہ لے جانے کی باتیں کر رہا ہے، آئس کریم دے کے تمہیں وہ ٹوپی پہنا رہا ہے۔ یہ تو فیکٹ ہے کہ شوہر بھلے اظہار محبت نہ کرے لیکن سچی محبت کرتا ہے، لیکن شوہر کو چاہیے بیوی سے اظہار محبت کرے۔ اظہار محبت میں بڑا ثواب ہے۔ آقا علیہ السلام سے مسجد نبوی میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنی بیوی عائشہ سے۔ سارے لوگ دنگ رہ گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ بیوی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کس طرح سے آقا علیہ السلام اظہار محبت کرتے تھے۔ ہمارے یہاں ہمارے کلچر میں کیا ہو گیا ہے کہ اظہار محبت عیب بن چکا ہے، کہ محبت کا اظہار اگر کوئی شوہر کر دینا تو وہ عیب سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ کسی لڑکے کے دھوکے میں آنے کی لڑکیوں کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ لڑکے صرف فراڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکا دعویٰ کر رہا ہے نا تو لڑکی کو چاہیے کہ وہ کہے کہ بھائی میرے گھر میں اپنے گھر والوں سے کہو پیغام لے، خود بھی نہ کہے، کسی سے کہلوائے کہ اگر اس لڑکے کو محبت ہے اس سے کہو کہ اپنی فیملی کو لے کے آئے، مجھ سے میرے گھر میں نکاح پیغام دے، پیغام نکاح دے، نکاح کا پیغام دے، اس کے بعد شادی کرے، پھر اس کے بعد میں مجھ سے شادی کر کے اپنے گھر لے کے جائے، پھر میں راتوں دن محبت کے قصیدے پڑھوں گی۔ تو اگر واقعی وہ لڑکا نکاح کا پیغام بھیج دے اور اس کے بعد نکاح کر لے تو آپ سمجھیں کہ واقعی لڑکے کی محبت یقینی ہے، اور ایسے ہی دھوکہ کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، تو پھر اس سے بالکل باز رہنا چاہیے۔ اور اگر کسی سے محبت ہو گئی ہے تو چاہیے کہ شادی کریں، اور بات چیت اور یہ جو عام طور سے جو زنا ہو رہا ہے آپس میں، اس کو ختم کریں، بات کرنے سے پرہیز کریں، ان تمام چیزوں سے بچیں، اور نکاح کریں، اس کے بعد اس کا اظہار محبت کریں۔ اور بہرحال دعا میں یہ مانگنا کہ اے پروردگار عالم ہماری شادی اس سے کرا دے، اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بندہ یہ دعا میں مانگے کہ اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو اس سے ہمارا نکاح کرا دے۔ آپ سوچ کر دیکھیں نا کتنی ایسی شادیاں ہوتی ہیں، کتنے ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو لڑکوں کے اوپر بھروسہ کرتی ہیں اور اپنے اماں ابا کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، یعنی کہ انہیں اتنا خطرناک ڈیپینڈ ہوتا ہے اس لڑکے کے اوپر کہ وہ اپنے مین ماں باپ کی محبت کو ٹھکرا کے چلی جاتی ہیں، لیکن انہیں کیا ملتا ہے؟ ایک سال بعد وہ رو رہی ہوتی ہیں کہ نہ اب گھر سے کوئی سہارا، نہ اب لڑکے نے بھی ہمیں دھوکہ دے دیا۔ تو اس لیے وہ اللہ سے یہ کہا کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ جس میں اپنے لیے بھلائی سمجھ رہی ہوں، یا لڑکا اپنے لیے جس لڑکی میں بھلائی سمجھ رہا ہو کہ بھئی یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو۔ اس ٹائم تو سب بہتر لگ رہے ہوتے نا کہ یہ یار ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو، تو اس ٹائم اللہ سے دعا یہ مانگے کہ اللہ ہمارے لیے جو بہتر ہو نا، جو ہمارے مقدر میں بہتر لڑکا ہو وہ ہمیں عطا فرما۔ لڑکے کو کہنا چاہے اے اللہ جو بہترین صالحہ نیک لڑکی ہو، نیک عورت ہو، ہمیں وہ عطا فرما۔ تو اس طرح سے دعا مانگے نا تو یہ بندہ جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ اللہ بس جو تو فیصلہ کرے گا ہم اس میں راضی رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر غیبی طور پہ اسے ایسا جوڑا عطا فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بہتر فیصلہ فرماتا ہے۔ بھائی جس نے پیدا کیا ہے وہ غلط فیصلہ کر سکتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا حامی بن جاتا ہے، مددگار بن جاتا ہے، محافظ بن جاتا ہے، نصیر بن جاتا ہے، ناصر بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو سپورٹ کرتا ہے، اس کے حق میں بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ کہا کریں اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو ہمیں وہ عطا فرما۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔